السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ حجت مانے وجہ ہے۔ قیامت کے دن قرآن دعویٰ کرنے والا ہوگا، مطلب حدیث پاک کا یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے قرآن باعث حجت ہوگا، اس کے لیے قرآن لڑے گا، اس سے جھگڑا کرے گا، اور جو قرآن کے حقوق کو ادا کرے گا تو قیامت کے دن قرآن اس کے بارے میں سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن حجت اور دلیل بن کر آئے گا، قرآن شافع بن کے آئے گا، بخشوا دے گا۔ قرآن ان کے لیے حجت بنے گا جن کے گھروں میں دھول مٹی پڑ رہی ہے قرآن مجید پر۔ قرآن کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو قیامت کے دن قرآن ان کے لیے ضرر باعث ہوگا، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ایسا متی ہے جس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا۔ جس نے اس کو اپنے آگے رکھا اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے اس کو اپنے پسے پشت ڈالا تو اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ ایک حدیث میں قرآن کے بارے میں آتا ہے یحاج العباد، قرآن بندوں سے جھگڑا کرے گا اپنے حقوق کے بارے میں، جس طرح انسان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف قرآن پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، اتنی نیکیاں، قرآن کریم ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں، مدینہ پاک میں قرآن پاک پڑھنے پر 50,000 نیکیاں، حرم پاک میں پڑھنے پر 1,00,000 نیکیاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل عنہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا، یا اللہ، آپ کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھنا۔ تو عرض کیا کہ یا اللہ، سمجھ کر پڑھنا یا سمجھے بغیر؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جیسے مرضی پڑھو لیکن قرآن پڑھو ٹھہر ٹھہر کر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔